رات کے سناٹے میں دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک میرے دل کی دھڑکن سے مل کر خوفناک ساز بنا چکی تھی۔ شوہر نے میرا یقین توڑ دیا اور جیٹھ نے میری خاموشی کو کمزوری سمجھ لیا۔ اب میرے پاس دو ہی رستے تھے، یا تو صبر کرتی رہوں یا سچ کو بے نقاب کر دوں۔ ایک دن میں صحن میں تنہا بیٹھی رو رہی تھی۔ اچانک میری ساس میرے قریب آ گئیں۔ ان کی کمزور آنکھوں میں کچھ تھا، جیسے وہ سب جانتی ہوں۔ بیٹا، عورت کا دکھ صرف عورت ہی سمجھ سکتی ہے۔ میں سب کچھ دیکھ رہی ہوں، شکیل کو بچپن سے جانتی ہوں۔ تم نے جو کہا وہ سچ ہو سکتا ہے، مگر دنیا بہت ظالم ہے۔ تمہیں خود کو بچانا ہوگا، عزت کو بھی اور سچ کو بھی۔ میں نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ پہلی بار لگا کوئی تو ہے جو میری آواز سن رہا ہے۔ میں نے موبائل میں خفیہ ریکارڈنگ ایپ انسٹال کی۔ جب بھی شکیل پاس آتا میں موبائل ریکارڈنگ پر لگا دیتی۔ کئی دن گزرے، پھر ایک دن وہ میرے قریب آیا اور کہنے لگا، مہرین، مان جاؤ، تمہیں وہ سب دوں گا جو تم نے خوابوں میں بھی نہ سوچا ہوگا۔ تم عادل کے ساتھ ضائع ہو رہی ہو۔ میں خاموش رہی اور موبائل میرے دوپٹے کے نیچے ریکارڈنگ کر رہا تھا۔ میں نے وہ ریکارڈنگ ساس کو سنائی۔ ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ شکیل کیا کر رہا ہے؟ میں نے اسے ماں بن کر پالا تھا اور وہ کیا نکلا؟ انہوں نے میری ہمت باندھی۔ بیٹا، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ میں نے ساری بات عادل کے سامنے رکھ دی، مگر اس بار صرف الفاظ نہیں تھے، ثبوت تھا۔ یہ سنو۔ ریکارڈنگ سن کر عادل کا چہرہ سفید ہو گیا۔ یہ شکیل بھائی ہے۔ میں خاموش رہی، مگر میری آنکھوں میں ایک سوال تھا۔ اب بھی شک ہے کیا؟ عادل نے سر جھکا لیا۔ اگلی صبح ساس نے سسر کو بتایا، شکیل کو بلایا گیا۔ تم نے ہماری عزت کا خون کیا ہے، یہ گھر اب تمہارا نہیں۔ سسر کا فیصلہ آخر تھا۔ شکیل نے کوشش کی جھوٹ بولنے کی، مگر ریکارڈنگ کے سامنے جھوٹ کی کوئی وقت نہ تھی۔ مگر جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ شکیل کو گھر سے نکال دیا گیا، مگر میں جانتی تھی کہ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ایسے لوگ جو عورت کی خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جب ان کی حقیقت سامنے آتی ہے تو وہ خاموشی سے ہار نہیں مانتے، وہ انتقام لیتے ہیں۔ ایک دن میرے موبائل پر ایک انجان نمبر سے میسج آیا، تم نے میرا سب کچھ چھین لیا، اب دیکھنا تمہاری عزت کیسے نیلام ہوتی ہے۔ میری روح کانپ گئی۔ میں نے فوراً ساس کو دکھایا، عادل کو بھی سب کچھ بتایا۔ اس بار وہ خاموش نہیں رہا، بول پڑا، مہرین، تم نے جو کیا وہ ہمت کی علامت ہے۔ اب یہ جنگ ہم دونوں کی ہے۔ محلے میں بات پھیل چکی تھی، لوگ سرگوشیاں کرنے لگے۔ جیٹھ پر الزام؟ آج کل کی لڑکیاں بہت چالاک ہوتی ہیں، شاید خود ہی چاہتی ہوگی۔ عورت کی آواز جب بلند ہوتی ہے تو معاشرہ اسے الزام میں لپیٹ دیتا ہے۔ میں چپ رہی، مگر اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ عادل میرے ساتھ کھڑا رہا، مگر اس کی آنکھوں میں بے بسی بھی تھی۔ ایک دن پولیس ہمارے دروازے پر آ گئی۔ شکیل نے مجھ پر جھوٹا ہراسانی کا مقدمہ درج کروا دیا تھا کہ میں نے خود اس سے رابطہ کیا اور اب بدنامی کے ڈر سے الزام لگا رہی ہوں۔
عادل نے خود وکیل سے رابطہ کیا، ساس نے گواہی دی، ریکارڈنگ، پیغامات، ساری باتیں عدالت میں جمع کی گئیں۔ 3 مہینے تک ہم عدالتوں کے چکر کاٹتے رہے۔ میرے صبر، میری سچائی اور میرے حوصلے کا امتحان لیا گیا۔ بالآخر جج نے فیصلہ سنایا۔ شکیل احمد پر جھوٹا الزام لگانے، عورت کو بلیک میل کرنے اور بدنام کرنے کی سازش کا جرم ثابت ہوا۔ 5 سال قید اور جرمانہ۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس بار وہ کمزوری کے نہیں فتح کے تھے۔ میرے سسر جو پہلے خاموش رہتے تھے، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، بیٹی تو نے ہمارے خاندان کی عزت بچا لی، کاش پہلے تجھے سمجھ لیتے۔ ساس نے میرا ماتھا چوما اور عادل وہ پہلی بار میرے سامنے گھٹنوں پر بیٹھا۔ معاف کر دو، میں تمہیں پہچاننے میں دیر کر گیا۔ شکیل کی سزا کے بعد گھر میں جیسے ایک بھاری سایہ ہٹ چکا تھا، مگر میرے دل میں ابھی بھی بہت کچھ باقی تھا۔ دھندلے خواب، انکہی باتیں اور وہ سب عورتیں جو آج بھی اس عذاب سے گزر رہی تھیں جیسے میں گزری۔ میں اب وہ مہرین نہیں رہی تھی جو سہم کر چپ ہو جائے۔ میں نے اپنی خاموشی سے نکل کر خود کو پہچانا تھا۔ ایک دن میں نے عادل سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی کہانی اپنی زبان سے سناؤں۔ وہ چونکا، کیا مطلب؟ میں نے جواب دیا، میں عورتوں کے لیے ایک پلیٹ فارم بنانا چاہتی ہوں جہاں وہ اپنی سچائی کہہ سکیں، ڈر کے بغیر، شرم کے بغیر۔ میں نے سوشل میڈیا پر ایک چھوٹا سا صفحہ بنایا، میری آواز میرا حق۔ وہاں میں نے اپنی کہانی لکھنا شروع کی۔ پہلی ہی پوسٹ پر سینکڑوں عورتوں کے پیغامات آئے، آپ کی ہمت نے ہمیں امید دی، میری کہانی بھی بالکل ایسی ہے مگر میں بول نہیں پائی، کاش میں بھی مہرین جیسی بن سکوں۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن اس بار خوشی سے۔ عادل اب صرف میرا شوہر نہیں تھا، وہ میرا دوست بن چکا تھا۔ وہ میرے ساتھ اس مشن کا حصہ بنا۔ ہم نے چھوٹے شہروں میں جا کر ورکشاپس رکھیں، عورتوں کو قانونی اور اخلاقی رہنمائی دی۔ میرے سسر نے خود مقامی مولوی صاحب سے کہلوایا، عورت اگر ظلم سہتی رہے تو گناہ گار ہے، اور اگر آواز اٹھائے تو شریعت کی روشنی میں حق پر ہے۔ ایک پیغام پوری قوم کے لیے۔ ایک دن میں اس اسٹیج پر کھڑی تھی جہاں سینکڑوں عورتیں بیٹھی تھیں۔ میں نے مائک تھاما اور کہا، میری کہانی کوئی فلم نہیں، ایک تلخ حقیقت ہے۔ میں نے جیٹھ کا ظلم سہا، شوہر کا انکار جھیلا، معاشرے کی انگلیاں برداشت کیں، لیکن جب میں بولی تو ظلم کا سر جھک گیا۔ یہ میری جیت نہیں، ہر اس عورت کی جیت ہے جو آج بھی ڈری ہوئی ہے۔ بہنوں، آواز دبانا گناہ ہے، بولنا عبادت ہے۔ زندگی نارمل ہو گئی، لیکن میں اب عام نہیں تھی۔ میری آواز میری پہچان بن چکی تھی۔ جب بھی آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں، ایک جملہ دل میں گونجتا ہے، جیٹھ جی مجھے چھوڑ دیں، میری عزت خراب ہو جائے گی۔ مگر میں بچ گئی کیونکہ میں بول پڑی۔